بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وقال اللہ تعالی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے اس مقام پر سلسلہ درس حدیث کا آغاز کیا جا رہا ہے. چند باتیں اس درس کے حوالے سے ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ ان باتوں کی روشنی میں اس درس کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے. یہاں پہ خانقاہ جب منتقل ہوئی اور اس کو 2.5-3 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، اس وقت سے یہ ارادہ اور خیال تھا کہ یہاں پہ ماہانہ یا ہفتہ وار کسی درس کا آغاز کیا جائے، لیکن یہاں کی کچھ انتظامی دقتوں کی وجہ سے اور جگہ کے مسائل کی وجہ سے ہم اس توقف میں رہے کہ معاملات درست ہوں تو ہم اپنے دوسرے علمی اور دعوتی پروگرام شروع کریں، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مسلسل اس میں تاخیر ہوتی رہی. تو یہ بالآخر ارادہ ہوا کہ جو بھی صورتحال ہے اس کے مطابق آغاز کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے کہ یہ جو مشکلات ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے دور فرما دے. درس چاہے قرآن کریم کا ہو یا حدیث کا، اس کی بہت سی شکلیں ہیں اور سامعین کے اعتبار سے اس کو ترتیب دینا یہ ایک مشکل مرحلہ بھی ہوتا ہے. درس میں اصل امتحان درس دینے والے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سامعین کی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کرے اور اس قدر بات کرے جس قدر ان کی ضرورت ہے. دوسرا اس میں جو پہلو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ درس کے موضوعات کیا ہوں. اگر قرآن کریم کو لیا جاتا ہے تو قرآن کریم اپنے علوم اور فنون کے لحاظ سے ایک ایسا بحر بکراں ہے جس کے نہ گہرائی کو ناپا جا سکتا ہے، نہ وسعت کو ناپا جا سکتا ہے، نہ اس کے کنارے متعین ہو سکے ہیں آج تک. درس دینے والا ہو یا درس سننے والے ہوں، دونوں کی ضرورتیں بھی محدود ہیں، گنجائش بھی محدود ہے، علم بھی محدود ہے، معلومات بھی محدود ہیں. کس پہلو کو لیا جائے، کس کو چھوڑا جائے، یہ ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے. یہی سوال بعینی حدیث میں بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث ہم آگے بات کریں گے بنیادی طور پہ قرآن کریم کی تشریح ہے. جس کا متن اتنا وسعتوں کا حامل ہوگا، اس کی شروع، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل کس قدر وسعت رکھتی ہوگی. اس بنا پر بہت غور و فکر اور مشوروں کے بعد ہم نے اپنی ایک ہلکی پھلکی سی اور ایک ڈھیلی ڈھالی سی آؤٹ لائن متعین کی ہے. ڈھیلی ڈھالی اس معنی میں کہ کبھی کبھی اس سے شاید باہر بھی ہونا پڑے، لیکن کوشش کی جائے گی کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم بات کریں. اور وہ دائرہ یہ ہے کہ ایک انسان
عام انسان ہم جیسا جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو کیا ضرورتیں پیش آتی ہیں دنیاوی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے. یہ میں نے جو لفظ استعمال کیا دنیاوی اور مذہبی کا، یہ بھی آج کے عرف کے اعتبار سے استعمال کیا ہے، ورنہ اسلام کے نظر میں دنیا اور مذہب اور دین اور دنیا اور آخرت یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. تو ایک انسان صبح سے لے کر شام تک اور رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، اٹھنے کے بعد اپنی تمام امور زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کا ضرورت مند ہے، جن حوالوں سے اس کو ہدایت اور رہنمائی درکار ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تمام باتیں ہم حدیث کی روشنی میں مطالعہ کریں گے. یہ ہمارے درس کی بنیادی حدود ہیں. ان میں پھر ہم آگے چل کر کچھ کوشش کریں گے تقسیم بھی کر سکیں کہ پہلے ہم عقائد پہ کچھ بات کر لیں، بنیادی ایمانیات کیا ہے، اعتقادیات کیا ہیں حدیث کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں ہم پھر عبادات پہ جائیں، پھر اخلاق پہ، آداب پہ، اور زندگی کے روزمرہ کے معمولات پہ. اس کے لیے ہم نے کسی خاص کتاب کو مقرر نہیں کیا. اس میں بھی ایک حکمت ہمارے پیش نظر تھی، وہ یہ کہ کتاب حدیث کی کوئی بھی ہو محترم ہے، مقدس ہے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس میں بیان ہوئی ہیں تو اس میں کوئی دور رائے نہیں ہو سکتی اس کے مقام میں اور مرتبے میں اور فضل میں. لیکن ہر کتاب اپنے عہد کے مطابق لکھی گئی ہے. احادیث تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن اس کی ترتیب کسی کی 8ویں صدی میں ہوئی ہے، کسی کی 6 میں ہوئی ہے، کسی کی 12ویں میں ہوئی ہے، کسی کی 15ویں میں ہوئی ہے. ہر زمانے، ہر شہر، ہر علاقے اور ہر عہد کی ضرورتیں وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں. بہت سی چیزیں آج زیادہ دلچسپی کا بھی باعث ہے، زیادہ ضرورت بھی ہے. ان کو آج کے زمانے میں آج کا کوئی محقق اور مصنف نمایاں کر سکتا ہے. آج سے 500 سال پہلے جب وہ ضرورت موجود نہیں تھی تو اس کو نمایاں کرنے کا بھی کسی کے ذہن نہیں جائے گا. اس لیے یہ سوچا گیا کہ احادیث کا ایسا انتخاب خود کرنے کی کوشش کی جائے جو آج کی ضرورتوں کی طرف ہماری رہنمائی کر سکیں. اور ان احادیث کے انتخاب کے لیے بھی ہم نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے منتخب اور مستند مجموعوں کو جو لوگوں میں متعارف ہیں، جس کے لوگ حوالے دیتے ہیں، حوالے دیے جاتے ہیں، حوالے پڑھے جاتے ہیں، حوالے سنے جاتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھا جائے. اس میں ہماری ترجیح ہوگی کہ بخاری اور مسلم سیاستہ کی جو دو نمائندہ ترین کتب ہیں، اور اس کے بعد پھر مزید سیاستہ سے استفادہ کیا جائے. یقیناً میں نے عرض کیا کہ ہم اس حدود سے تھوڑا سا باہر بھی کبھی کبھی جائیں گے، تو اس میں اس حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا باہر جانے کی کوشش کریں گے کہ کچھ احادیث ضرورت کے تحت ہم باہر سے لیں. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آئندہ نشست سے ہم شروع کریں گے، اور اس نشست کو بھی سر دست ہم نے ماہانہ بنیادوں پر رکھنے کا سوچا ہے، جس کی بھی ایک حکمت ہے. وہ یہ کہ ہفتے کی بنیاد پر ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہمارے لیے نشست منعقد کرنا ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر دلچسپی کا مظاہرہ ہوا تو شاید ہمارا بھی حوصلہ بڑھے اور ہم اس کو پھر ماہانہ بنیادوں کی بجائے ہفتہ وار بنیادوں پہ آئندہ چل کر منعقد کرنے میں کامیاب ہو سکیں. پہلے ارادہ یہ تھا کہ ابتدائی 2-3 نشستوں میں حدیث اور مبادیات حدیث پر کچھ بات کی جائے، تاکہ اس بنیاد پر آگے درس کا آغاز ہو سکے اور بنیادی اصطلاحات پہلے ہمارے ذہنوں سے گزر جائیں، تازہ ہو جائیں، تاکہ ہمیں آگے پھر اب اس کا حوالہ دینا ہو تو مزید دقت نہ ہو. لیکن پھر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ فنی قسم کی گفتگو خشک ہو جائے اور زیادہ دلچسپی کا باعث نہ ہو. اس لیے مختصر طور پر آج کی جو نشست ہے وہ صرف حدیث کی مبادیات کے حوالے سے ہے. حدیث، اصول حدیث پر، حدیث کی اقسام پر، حدیث کی حجیت پر، حدیث کی کتابت پر، حدیث اور سنت کے فرق پر، حدیث کی اہمیت پر چند باتیں آج عرض کر کے آج کی نشست ہم ختم کریں گے.
اور آئندہ جو نشستیں ہیں ان میں پھر ہم درس کا آغاز کریں گے. یہ اور درس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک حدیث پیش کی جائے گی عربی متن، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ عام کچھ بعض حضرات کو دلچسپی ہوتی ہے عربی سے، ان میں ایک آدھ لفظ کی وضاحت کر دی جائے گی اگر ضروری محسوس ہوا، کوئی بہت اہم لفظ ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے کوئی چیز وضاحت طلب ہوگی تو وہ پیش کی جائے گی. لمبی چوڑی گفتگو سے ہم احتراز کریں گے اس وجہ سے کہ ہماری خواہش ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارک ہیں ان سے عوام کا تعلق قائم ہو جائے اور اس کی برکت انہیں براہ راست صرف لفظوں سے حاصل نہ ہو، اس کے معنی اور مفہوم سے بھی حاصل ہو جائے. اور اس میں پھر دو چیزوں سے ہم اور احتراز کریں گے. ایک یہ کہ اس میں فقہی مباحث کو ہم کم سے کم پیش کریں گے. جو حدیث میں مسئلہ بیان ہوا ہے صرف اس وقت تک، کیونکہ یہ درس فقہ نہیں ہے، درس حدیث ہے. ہمارے یہاں درس قرآن اور درس حدیث میں ایک دقت یہ پیش آتی ہے کہ ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق جن موضوعات سے اس کا ذوق ہوتا ہے اس کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور جن موضوعات سے اس کی ذاتی دلچسپی نہیں ہوتی اس کو بہت مختصر کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث کے ساتھ ناانصافی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ بھی اگر قرآن کا درس دیا جا رہا ہے، قرآن کریم مجموعی طور پر کتاب ہدایت ہے، ہر ایک انسان کے لیے اس کی ضرورت کی تکمیل کرتی ہے، اس کو رہنمائی فراہم کرتی ہے. وہ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ نہیں ہے. جن حضرات نے قرآن کریم کے فقہی مسائل پر کام کیا ہے وہ حضرات بیان کرتے ہیں، اور یہ بات اب اعداد و شمار کی روشنی میں وضاحت طلب بھی نہیں رہی، ظاہر ہو چکی کہ قرآن حکیم میں جو 6000 سے زائد آیات کریمہ ہیں ان میں براہ راست احکام کی آیات جن میں کوئی فقہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے محض 500 550. باقی پورا قرآن کریم تذکیر ہے یا دہانی ہے، انسان کو مخلوق کو اس کے خالق سے جوڑنے اور اس کا تعلق استوار کرنے کی ایک تاکید اور تائید ہے. روزمرہ کی ہدایات ہیں، آداب ہیں اور اخلاق ہیں، یا پھر ماقبل امتوں کے حالات ہیں، اور وہ اس مقصد سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان میں جو اچھائیاں تھیں وہ ہم حاصل کر لیں، اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی اور اپنے مزاج اور اخلاق میں اور کردار میں اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور جو کمزوریاں تھیں ان سے اپنا دامن بچائیں. کیونکہ قرآن حکیم نے جہاں کمزوریاں بیان کی ہیں امتوں کی، وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان پر گرفت کیسے نازل ہوئی. تو یہ ہماری اس درس حدیث میں توجہ کا بنیادی نقطہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہتمام ہم یہ بھی کریں گے، کوشش کریں گے کہ جو ہمارے فروعی اور مسلکی اختلافات ہیں ان سے بھی اپنا دامن بچائیں، اس لیے کہ دین ایک جامع تصور ہے، انسان کی تمام ضرورتوں کا احاطہ کرتا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. جب ہم اس نوعیت کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں تو خود ہمارا یہ دعویٰ کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے جامع ترین تصور اسی وقت ہمارے سامنے آئے گا جب ہم مختصر اور ان فروعی اور ایک ثانوی نوعیت کے اختلافات سے اپنے آپ کو بلند تر کر کے بات کریں گے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن حکیم کے جو بنیادی احکامات ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی کو نمایاں کیا گیا ہے، انہی کی تشریح کی گئی ہے، انہی کے وضاحت طلب پہلوؤں کو پھیلایا گیا ہے اور پھیلا کر بیان کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ایک وضاحت اور وہ جملہ میں کوشش کروں گا آخر میں بھی یاد رہا دہرا سکوں کہ آج پہلا دن تھا، اس لیے ہم نے 15 منٹ تاخیر سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے. آئندہ نشست عمومی طور پر ہر انگریزی مہینے کے آخری اتوار کو منعقد ہوا کرے گی، اور اس میں کچھ تبدیلی ہوگی تو وہ SMS کے ذریعے مطلع بھی کر دیا جائے گا. SMS کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ ہمارے ادارے کا اکاؤنٹ زوار اکیڈمی پبلیکیشن کے نام سے موجود ہے. جو حضرات فیس بک استعمال میں رکھتے ہیں ان کو فیس بک کے ذریعے بھی آئندہ نشست کا علم ہو سکتا ہے. اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے اس صورت میں جبکہ کسی وجہ سے
کس انگریزی مہینے کا آخری اتوار کو میری کراچی میں موجودگی نہ ہو، اس صورت میں پھر ہم درس کا نقصان نہیں کریں گے، اس کو اپنی ضرورت کے تحت ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، جس سے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا ایس ایم ایس کے ذریعے۔ جن حضرات کو اس پروگرام کے ایس ایم ایس ملے ہیں ان کو تو آئندہ بھی مل سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ جو حضرات کسی اور ذریعے سے اطلاع پا کر یہاں آئیں، وہ اگر اپنا نمبر ہمیں دے دیں گے تو انشاءاللہ آئندہ ان کے موبائل پہ ایس ایم ایس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو آئندہ پورے 12 بجے نشست کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور عمومی طور پر ہر انگریزی مہینے کے آخری اتوار کو یہ درس منعقد ہوا کرے گا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے ایک تو لغوی معنی ہوتے ہیں، ڈکشنری میننگ ہے، تو وہ بہت واضح ہیں۔ بات کو، گفتگو کو کہتے ہیں، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی حدیث کے معنی میں آتا ہے لغت میں۔ حدیث میں خود قرآن میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں۔ حدیث میں بہت واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، وہ اسی معنی میں ہے کہ احسن الحدیث کتاب اللہ، اچھی بات، سب سے خوبصورت بات اللہ کا کلام ہے۔ تو احسن الحدیث کہا گیا قرآن کو، تو یہ لغوی معنی میں کہا گیا ہے، اصطلاحی معنی میں تو قرآن ہے، حدیث تو نہیں ہے۔ حدیث کی جو اصطلاحی معنی ہے جس پہ علم حدیث استوار ہوتا ہے، وہ فنی اور تکنیکی نوعیت کی تعریف کا محتاج مستحق ہوتا ہے، اس کی کوئی تعریف کی جائے۔ اس کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لفظوں کا فرق ہے، مفہوم ایک ہے۔ اور اس حوالے سے علامہ بدر الدین عینی کی جو بخاری مشہور کتاب ہے صحیح بخاری، اس کے مشہور شارح ہیں، انہوں نے شرح لکھی ہے عمدۃ القاری کے نام سے، ان کی طرف ایک تعریف منسوب ہے، انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ بہت جامع ہے، مختصر ہے اور یاد بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے ہم آج کی اس عوامی اور عمومی نشست میں وہ پیش کر رہے ہیں۔ ہوا علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ، ایسا فن ہے، ایسا علم ہے حدیث، جس کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال معلوم کیے جاتے ہیں۔ اقوال آپ کے قول، آپ کی گفتگو، افعال آپ کا کردار، آپ کا عمل اور سوء حسنہ، اور احوال اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہیں۔ فنی طور پر حدیث میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور ایک اس میں بڑی دلچسپی کی بھی چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ آگے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آپ کے اقوال بہت واضح ہے، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یا آپ نے فرمایا آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، یہ حدیث ہو گئی۔ دوسری چیز ہے افعال یا کردار، آپ نے نماز ادا کی، کیسے پڑھی آپ نے نماز؟ آپ نے کچھ نہیں کہا زبان سے، آپ نے 2 رکعات خاموشی سے ایک کونے پہ ادا کی، ایک صحابی رسول کوئی دیکھ رہے ہیں آپ کو، اب وہ دیکھنے والے آپ کا عمل آگے بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کا فعل ہے، قول نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ کی گفتگو نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اور اسی طرح حدیث ہے جیسے آپ کے افعال ہیں، آپ کا اقوال ہیں، قول اور فعل دونوں جب رپورٹ ہوتے ہیں تو رپورٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو سند کہلاتا ہے، اس پر ہم تھوڑا سا آگے بات کریں گے مختصراً۔ اس کی بنیاد پر تو اس کا مقام مرتبہ کم بیش ہو سکتا ہے، لیکن محض اس بنیاد پر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے قول کہا یہ زیادہ اہمیت کی بات ہے، آپ نے فعل کیا ہے یہ کم اہمیت کا حامل ہے، یا فعل زیادہ اہمیت کا حامل ہے، قول کم اہمیت کا حامل ہے، اس کی کوئی درجہ بندی نہ کی گئی ہے، نہ کی جا سکتی ہے، نہ کرنا ہمارے لیے درست ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کہا اور جو کچھ فرمایا، ان دونوں میں تضاد نہیں تھا۔ آپ کی زندگی پوری کی پوری اسوہ حسنہ ہے، پورا کا پورا ہمارے لیے نمونہ عمل اور راہ ہدایت ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دید ہے کہ وہ کون سی بات کر کے دکھاتے ہیں، کون سی بات کہہ کے بتاتے ہیں، اور بہت سی باتوں میں یہ ہوا ہے کہ آپ نے کہا بھی ہے، فرمایا بھی ہے اور کر کے بھی دکھایا۔ اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی درجہ بندی نہیں کی جا سکتی۔
اس کے ساتھ تیسری بات، ایک اور چیز حدیث کا حصہ ہوتی ہے، اس کو حدیث کی اصطلاح میں، فن حدیث میں اس کو کہا جاتا ہے تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی عجیب بات ہے کہ عام ہماری روزمرہ کی گفتگو میں تقریر گفتگو کو کہتے ہیں۔ اب میں جو کچھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تقریر ہے۔ تقریر مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، وہ جو گفتگو ہے اور کچھ لوگوں میں بیٹھ کر کی جائے وہ تقریر کہلاتی ہے ہمارے روزمرہ کی زبان میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اگر کوئی عمل کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے، فن حدیث کی اصطلاح میں اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت بھی، آپ کی خاموشی بھی تقریر سے بڑھ کر ہے۔ آپ صرف خاموش رہتے ہیں، وہ شریعت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کوئی عمل کیا، آپ خاموش رہے، دوسرا صحابی کیا کہے گا کہ یہ سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس میں کوئی کمی ہوتی یا سنت کے طریقے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف ہوتا، آپ کے مزاج کے خلاف ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت منع فرما دیتے۔ وہ ہمارا مزاج نہیں تھا کہ لوگوں کی شکلیں دیکھ کے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کہیں برا نہ لگ جائے، لوگ محسوس نہ کر جائیں۔ تو حدیث کی یہ تین بنیادی عنوان بنتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن حدیث صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ایک چیز حدیث میں شامل ہے، اور اسی طرح حدیث ہے وہ بھی جس طرح یہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں پھر آگے تھوڑا سا فرق آتا ہے فنی طور پر، میں وضاحت کرتا ہوں۔ ایک عمل ہے، وہ ایک صحابی رسول کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی بیان فرما رہے ہیں، اور وہ بات ایسی نہیں ہے جس کا تعلق عام روزمرہ کی زندگی سے ہو یا انسان اپنے فہم و شعور سے کوئی بات کہہ سکے، اس کا تعلق شریعت کے کسی حکم سے ہے، لیکن وہ صحابہ رسول یہ نہیں کہتے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ان سے پوچھتا ہے مسئلہ وہ بیان کر دیتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ اس لیے کہ متفقہ اصول ہے حدیث کا بلکہ شریعت کا کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابی کوئی بھی ہو وہ عادل ہے۔ مطلب یہ کہ اور کمی بیشی ہو سکتی ہے، ان کے درجوں میں تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن کوئی صحابی رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک تو عمومی حالات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کے صحابہ کی جو اٹیچمنٹ ہے، جو تعلق ہے، جو ربط ہے، وہ ایک غیر معمولی ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ہدایت فرمائی اور یہ حکم فرمایا اور یہ تنبیہ فرمائی کہ میری جانب کوئی بات منسوب کرتے ہوئے سوچ لینا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر، غلطی ہر جگہ معاف ہے، اللہ کے یہاں بھی معاف ہے، دنیا میں بھی معاف ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر من کذب علی متعمدا، جان بوجھ کر اگر کسی نے مجھ پر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار،